حسین یا حسین حسین اے ہر کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین، بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین، اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا، اے ہر حسین مل گئے، رب تجھ کو مل گیا، کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اسے، تو نہیں ملا جسے، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، یہ بس حسین کی عطا، یہ بس حسین کا جگر، حسین کا جگر، جو کہہ دیا وہ معتبر، جو دے دیا تو سارا گھر، جو دے دیا تو سارا گھر، کرم حسین کا کرم کسی پہ ہو گیا اگر، ملے کسی کو بالوں پر کسی کو مل گئے پسر، بنا دیا ولایت علی بن ابی طالب حسنی حسنی فمن دخل حسنی فمن دخل حصني آمن من عذابي آمن من عذابي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نقوی اور آپ اس وقت خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں محفل لائف پروگرام کی فرام ہیوسٹن اسٹوڈیو. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں حجت الاسلام مولانا سید علی رضا رضوی صاحب فرام UK، اور ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں کہ اپنے نہایت بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے ساتھ انٹرویو کرنے کی حامی بھری، اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. آئیے آپ کو مولانا صاحب سے ملواتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ. مجھے پتا ابھی آپ مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں اور کافی لمبی مجلس تھی، اور ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیا اور یہاں پہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور نہیں انشاءاللہ ذمہ داری ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ اس طرح سوچتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لوگوں کو اور موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اس کام کے اندر اور زیادہ سے زیادہ اچھا کام کر سکیں. خدا آپ لوگوں کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح سے خدمت دین کا موقع دیتا رہے. تھینک یو مولانا صاحب. مولانا صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا تھوڑا سا آپ کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، اور پھر تعلیم کے حوالے سے کہ آپ نے اس طرف جو دینی تعلیم جو ہے اس طرف آپ کا رجحان کب سے کیسے ہوا؟ میں ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میرے دادا عالم دین تھے اور میری دادی مرحومہ مجالس پڑھتی تھیں، ذاکرہ تھی مولا کی، اور لاہور میں ہم لوگ مقیم رہے. میرے والد 1966 میں 1966 میں انگلینڈ موو ہو گئے تھے، تو قدیم الایام سے ہم لوگ انگلینڈ میں رہے. برمنگھم میں پلا بڑا ہوں، پاکستان میں لاہور میں کچھ عرصہ رہا، اور وہ جو خاندانی مذہبی بیک گراؤنڈ تھا اس کی وجہ سے میرا ایک رجحان مذہب کی طرف تھا. لیکن تقریباً میں نے 15-16 سال کی عمر میں فیصلہ کیا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اس وقت آپ انگلینڈ میں مقیم تھے؟ برمنگھم میں تھا اسکول میرا جو ہے وہ اپنے اواخر اس میں تھا. اس کے بعد پھر میں والد نے کہا کہ نہیں اپنا کالج مکمل کریں، اس کے بعد پھر آپ ہمیشہ قم جانا چاہیں قم چلے جائیں. نجف اس زمانے میں راستہ بند تھا صدام کی وجہ سے،
تو قوم مقدس جناب معصومہ خون کی بارگاہ میں حوزہ علمیہ کے اندر تعلیم حاصل کی اور 94 میں پڑھنے کے لیے گیا. تو ابتدائی تعلیم پہلے برمنگھم میں شروع کی اور مقدمات جو ہیں وہ صرف النحو وغیرہ، عربی ادبیات، کچھ فقہی احکام وغیرہ، یہ ابتدائی تعلیم جو تھی وہ برمنگھم سے شروع کی. صحیح. اور پھر قوم چلے گئے، قوم میں پڑھتے رہے اور پھر 98 میں واپس آئے لندن. کچھ عرصہ لندن میں خدمات انجام دی، پھر برمنگھم رہا 1.5 سال، وہاں حوزے میں پڑھاتا رہا. پھر لندن منتقل ہو گیا. وہاں پہ مختلف جو بعض بزرگ ایران سے آئے ہوئے تھے حوزے کے لیے، ان کے پاس کنٹینیو کی میں نے اپنی تعلیم وغیرہ بھی اور پڑھاتا رہا. مجالس پڑھنا شروع کی 98 میں اور اسی دوران جو ہے وہ میں مسلسل اپنی کنٹینیو تعلیم بھی کرتا رہا، تدریس بھی کرتا رہا، تبلیغ وغیرہ کا سلسلہ جاری رکھا. پھر ریزیڈنٹ عالم ہو گیا لندن میں ادارہ جعفریہ میں 2002 میں. صحیح. تو یہ میرا ایک تقریباً ایک بیک گراؤنڈ رہا. آج تقریباً 14 سال ہو گئے کہ میں عشرہ محرم الحرام سے خطاب کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور اس وقت جیسا کہ مجھے پتا ہے اور ناظرین کو بھی، بہت سارے ناظرین کو پتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ بھی ہے یو کے یورپ. 2011 میں 28 میں کوئی الیکشن ہوا، اس کے اندر ہمارا نام پیش کیا، بعض علماء نے نام پیش کیا اور اس کے اندر ہمارا انتخاب ہوا. ایک پوری ٹیم آئی، میں اس کے اندر خدمات انجام دے رہا ہوں صدر کی حیثیت سے. اور کافی ٹیم ہے، مولانا محمد حسن معروفی صاحب ہیں جو نائب صدر ہیں، مولانا جعفر ندیم صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں، مولانا احمد عباس ظہیری صاحب ہیں جو سیکرٹری انفارمیشن ہیں، مولانا حسن عباس رضوی صاحب ہیں جو سیکرٹری مالیات ہیں، مولانا علی عباس رضوی جوائنٹ سیکرٹری ہیں، مولانا رضا حیدر رضوی ہیں سیکرٹری تبلیغات، مولانا ڈاکٹر عباس نقوی ہیں مولانا جو سیکرٹری تعلیم و تربیت ہیں، مولانا نیاز نقوی صاحب ہیں جو روابط عمومی کے سیکرٹری ہیں، اور ہمارے 50 سے زیادہ ممبر ہیں. بلکہ یورپ بھر میں کہہ لیجیے کافی علماء کی تعداد ہے ہمارے مراکز میں. پھر ہم لوگوں نے امامی کونسل کی تشکیل دی ہے. اس سلسلے میں پورے یو کے اندر امام بارگاہوں کے اندر 70 کے قریب ہمارے پاکستانی اور انڈین حضرات کی امام بارگاہیں، ان کے لیے ہم نے امامی کونسل بنائی ہے. ہر امام بارگاہ سے 2 نمائندے. ابھی امامیہ ویمن کو ہم نے لانچ کیا ہے، خواتین کا ایک شعبہ بنایا پورے یو کے لیے خواتین کا. نوجوانوں کے لیے بنایا ہے امامیہ یوتھ کے حوالے سے 16 سے 25 سال تک کے لڑکے لڑکیوں کا. اس میں امامیہ یوتھ گرلز، امامیہ یوتھ بوائز، 2 الگ الگ شعبے ہیں. کیمپس رکھتے ہیں، بچوں کے سلیبس بنائے ہیں، ٹیچر ٹریننگ کا سلسلہ ہے. تو بہرحال 1.5 سال میں ہم نے کافی اس کے اندر مختلف ہمارے پیش رفت علماء کے کیمپ رکھے ہیں. فرسٹ ٹائم یو کے کی تاریخ میں علماء کے کیمپ ہوئے ہیں. تو کافی مختلف جو کام ہیں جن کو ہم نے شروع کیا ابھی. ایک کافی پرانی آرگنائزیشن ہے. اسی سال ہم نے 20 سالہ سالگرہ بھی کی ہے. 20 ایئرز ہماری 20th اینیورسری تھی جی. 1 جولائی کو ہم نے جو ہے اس کی 20 سالہ میں شعبان کے قریب بعد میں علیہ السلام کی ولادت کے قریب ہم نے اس کی 20 سالہ سالگرہ کی ہے مجلس علماء کی. ماشاء اللہ. اس کے پہلے صدر جو ہے مرحوم اللہ اصغر تھے. پھر طویل ترین جو پریزیڈنٹ رہے مولانا ظفر عباس ملک صاحب رہے، مولانا مرزا نقوی صاحب رہے ہیں 2 سال. مجھے گول جو ہے اس آرگنائزیشن کا ٹو برنگ کمیونٹی کلوز ٹو ایچ ادر. ہاں، بیسکلی علماء کی آرگنائزیشن ہے جو پہلے علماء کے مسائل کو دیکھتی تھی، اب امام بارگاہوں کے مسائل کو مومنین کو آپس میں جتنا ہو سکے کلوز کریں. چاند کے مسئلے کو ہم نے حل کیا، سلیبس کا مسئلہ تھا، اور پاکستان کی مثال کے طور پہ شیعہ بحرین کا ایشو تھا. جتنے بھی یعنی شیعوں سے ریلیٹڈ ہمارے ایشوز ہیں، پریس کانفرنسز ہم نے کی ہیں. گورنمنٹ کے اندر باقاعدہ ہم نے فارن آفیسر کا آواز پہنچائی ہے. یورپین پارلیمنٹ تک ہم لوگ گئے ہیں، وہاں پہ شیعہ ٹارگٹ کلنگ جو بحرین میں ہو رہی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہم نے آواز پہنچائی ہے. تو یعنی انٹرفیس وغیرہ پہ ہوں مختلف جہاں پہ ہر پلیٹ فارم پہ جانے کے بعد ہم لوگوں نے شیعت کی آواز پہنچائی ہے، اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور تعارف کروائیں کہ ہوتا یہ تھا کہ بعض مسلمان سارے رائٹس لے لیتے تھے اور کہتے تھے ہم سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ہم نے جانے کے بعد کہا کہ نہیں، ہماری کوئی نمائندگی نہیں کرتا، ہم نمائندگی اپنی خود کرتے ہیں. اور چاہے بعض اوقات وہ دیوبندی ہوتے، بریلوی ہوتے تھے، دوسرے لوگ ہوتے تھے اہل حدیث، وہ ہمارے رائٹس لے لیتے کہتے تھے ہم سب کی نمائندگی کرتے ہیں، وی ریپرزینٹ ایوری ون. ہم لوگوں نے کہا نہیں، ہماری کوئی نمائندگی نہیں کرتا. ان لوگوں کے ہاں مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں اور مواقعوں پہ علماء کے ویزوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارا محرم سفر میں ہوتا ہے مین جی، ماہ رمضان میں بھی ہوتا ہے، لیکن مین ہمارا محرم سفر میں ہوتا ہے مبلغین کے ویزوں کا ایشو. اس طرح سے ہماری کوئی نمائندگی نہیں کرتا. شیعہ قوم خود اپنی نمائندگی کرتی ہے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ موجود ہے، سب کو ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. ہمارا سلوگن ہے ایوری شیعہ میٹرز. ہر شیعہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ قدر و قیمت رکھتا ہے
اور سب کے لیے ہم چاہتے ہیں. بے شک بے شک, اور آتی یہی ہونا بھی چاہیے کہ لائک وہ جو ایکسٹریمزم سے نکل کے لائک جو ہماری دو ایکسٹریمیں ہوتی ہیں, لائک کوئی اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے, کوئی اس ایکسٹریم میں. سو آئی مین آئی تھنک دیٹس ویری گڈ سلوگن کہ ایوری شیعہ میٹرز. اسی کے ساتھ مولانا میں چاہوں گا تھوڑا سا کہ آپ پاکستان کے خصوصی طور پہ حوالے سے اور پھر شام کے اندر جو حالات چل رہے ہیں, اگر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ جو لائک قتل غارت وہاں پہ چل رہی ہے, آئی مین اس کے ساتھ کس طرح نپٹا جا سکتا ہے, اور یہاں پہ خصوصی امریکہ, نارتھ امریکہ میں اور کینیڈا میں یا یورپ کے اندر لوگ رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جتنا ہو سکے بحرین کا ایشو ہو, شام کا ہو, پاکستان کا ایشو ہو, یا اور جہاں جہاں پہ شیعوں والے ہیں, یمن وغیرہ میں یا عراق میں, افغانستان میں, جہاں پہ بھی شیعوں کے اوپر کوئی اگر پریشر ہے, تو ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے کہ ہم یورپ اور امریکن گورنمنٹ کے اوپر, یورپین جتنے ممالک ہیں گورنمنٹ سے, اور امریکہ کینیڈا پہ پریشر بلڈ کریں کہ یہ ان لوگوں کا بے انتہا وہاں انوالومنٹ ہے اور ان کے کہنے سے اثر ہوتا ہے. تو ہم لوگ اپنی گورنمنٹس کو, اپنے لوکل پارلیمنٹیرینس کو, یہاں تک کہ ہم نے یو کے اندر ایک کیمپین چلائی تھی کہ آپ اپنے اپنے لوکل جو ممبر پارلیمنٹ ہیں, کانگریس کے ممبران ہیں جیسے امریکہ میں, آپ ان کو خط لکھیں, اور ہماری مجلس علماء کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر وہ اسٹینڈرڈ جو ہے لیٹرز موجود ہیں, وہ خط لکھیں اور وہ باقاعدہ آپ ان کو کہیں, ڈیمانڈ کریں کہ پاکستان میں یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, شیعہ ٹارگٹ کلنگ, جینوسائڈ ہے, ایک شیعہ جینوسائڈ ہے, ایک ایتھنک کلینزنگ ہے, اس طرح سے کہ یہ باقاعدہ شیعوں کو باقاعدہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے بحرین میں, پاکستان میں اور جگہوں پہ. تو آپ اپنے لوکل پارلیمنٹیرینس کو باقاعدہ خط لکھیں اور ان کو کہیں کہ بھئی یہ ہمارے حقوق پامال اور ہمارے رائٹس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو ہمارے مومنین نے خط لکھے اور بہت سے لوگوں کو خط واپس بھی جواب بھی آیا کہ انہوں نے پاکستانی فورن آفس کو, پاکستانی فورن منسٹر کو, سب کو انہوں نے باقاعدہ پریشر بلڈ کیا کہ بھئی آپ اس کے سیریس لیں. تو ایک تو سیریا کا معاملہ بھی جو ہے دیکھیں, اس کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے نیٹو کی طرف سے اور یورپین اور امریکنس کی طرف سے. ہو یہ رہا ہے کہ ایک جو یہ چاہتے ہیں نا وہ حاصل نہیں کر پا رہے. یہ چاہتے ہیں کہ ایک سٹیبلائز کریں, بعض اوقات خود یہ سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے بلکہ ایکسٹریمزم کو سپورٹ کر جاتے ہیں. اس وقت جو سعودی انفلوئنس بڑھ رہا ہے پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں, اور وہ جو سپانسر کر رہے ہیں ساری کی ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اور ایکسٹریمزم کو, تو بعض اوقات تیل کی وجہ سے, آئل کی وجہ سے, ان کے اپنے بزنس کی وجہ سے یہ لوگ کھل کے بولتے نہیں سر. تو ہم پریشر بلڈ کریں کہ نہیں, سعودیہ کو روکا جائے کہ وہ جو ایکسٹریمزم پھیلا رہا ہے پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں, پاکستان میں, افغانستان میں, سب جگہ اسپانسر کر رہا ہے, تو وہ اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے روکی جائے. دوسرا یہ ہے کہ خود اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت وہ وہاں کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شامل ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو شیعہ ٹارگٹ کلنگ کے اندر, اس کے اندر اگر ہمارے جو مومنین ہیں وہ اس میں اپنی سیکورٹی کا خود انتظام کریں, اور الحمدللہ اس پہ کام شروع ہوا. ہم نے پہلے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لوگ اس کے اوپر کام کریں اور دیکھیں کہ باقاعدہ سیکورٹی کا انتظام اگر آپ کو گورنمنٹ فراہم نہیں کر رہی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام نہیں کر رہی ہیں, پولیس ہے, آپ کی فوج ہے, دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, وہ اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ خود سے اپنی مدد آپ کے تحت خود اپنے آپ کو آرگنائز کریں. پاکستان میں 45 to 50 ملین شیعہ ہیں, اگر وہ منظم ہوں اور اپنی سیکورٹی کا خود انتظام کریں تو کافی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنے علاقوں کو باقاعدہ کوئٹہ میں ہو, کراچی میں ہو, سب جگہوں پہ خود اپنے مارکنگ کر لیں کہ یہ ہمارے علاقے ہیں, اس کے اندر کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا. ہمارے خصوصاً جب مجالس ہوں, جلوس ہوں, اس کی ساری سیکورٹی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں. ہمارے اسکاؤٹس ہوں, اور ہمارے اسکاؤٹس ہیں, ہمارے ہر چیز میں کافی حد تک لوگ منظم ہیں, تو خود اپنے ہاتھ میں سیکورٹی لیں. اور اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ کوشچن کی طرف جاؤں, آئی وڈ ریکویسٹ کنٹرول روم اف دے کین ڈسپلے دا فون نمبرز. ناظرین اگر آپ کال کرنا چاہیں اور کوئی کامنٹ یا کوشچن کرنا چاہیں مولانا صاحب سے, تو یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو سو. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے نمبر جو ہے اسکرین کے اوپر بھی اویلیبل ہوں گے. مولانا اس سے ساتھ ہی جو میں نے کوشچن کا دوسرا حصہ تھا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے مومنین وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دو تین چیزیں جو ہے نہایت اہم ہیں. ایک تو آپ فائنینشلی مدد کریں اپنے تمام کے تمام ان بہن بھائیوں کی کہ جو ان شہادتوں سے اور مصائب سے گزر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کسی نے قربانی پیش کی ہے تو اس کے خاندان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے یہ مختلف آرگنائزیشن, شہید فاؤنڈیشن وغیرہ ہیں, ان لوگوں کو سپورٹ کریں کہ یہ شہداء کے خاندانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا جو آپ کر سکتے ہیں وہ باقاعدہ ان کی تعلیم وغیرہ کی اسپانسرشپ وغیرہ دیکھیں اور سب کچھ اس کے اندر حصہ لیں.
اپنے ایک جسم کی طرح سے محسوس کریں، اپنے آپ کو الگ الگ محسوس نہ کریں. ایک اور جو آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے باقاعدہ ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ کر سکتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر. جب کوئی مظاہرہ ارینج کیا جائے تو اس کے اندر بھرپور شرکت کریں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر، چاہے وہ ایمبیسی لیول پہ ہو، ایمبیسی لیول پہ ہو، سفارت کے کانسولیٹ لیول پہ ہو، ان پہ پریشر بلڈ ہونا چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں دا گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ انف. جیسے کہ لاسٹ فرائیڈے کو نیو یارک میں پروٹیسٹ، بہت اچھا پروٹیسٹ ہوا اس کے اندر جو انہوں نے آرگنائز کیا، تو اس کے اندر جتنا بھی ہو سکے وہ بہت کھل کے جو ہے وہ اس میں سپورٹ کریں کہ تاکہ پریشر پاکستان کی گورنمنٹ پہ بلڈ ہو. تیسرا جو ہے وہ نہایت اہم یہ چیز ہے کہ یہاں کے پارلیمنٹیرینز کو، کانگریس کے سینٹ کے ممبران کو ریئیکشن دینے پہ، ان کو بولنے پہ مجبور کریں کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اور آپ لوگ باقاعدہ اس پہ بولیں، پاکستان کی گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کریں. ان کو لیٹر لکھیں، اسٹینڈرڈ باقاعدہ لیٹر بننے چاہیے. جو یہاں پہ آپ کی مسلم آرگنائزیشنز ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں. مسلم ہمارے مجلس علماء .org ہماری ویب سائٹ ہے www.majlisseulama.org، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ لیٹر اسٹینڈرڈ لیٹرز ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور اس کے اپنا ایڈریس وغیرہ لکھ کے ان کو بھیجیں کہ بھی یہ اس طرح سے، اور اس کے اندر صرف یہ کہ نارمل انفارمیشن ہو کہ اتنی ٹارگٹ کلنگس ہوئی ہیں، اتنے لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، لوگوں کی آنکھیں نکال کے ان کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کے کان کاٹے جا رہے ہیں، ہاتھ منہ کاٹے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک جب یہ لوگ اس کو پاکستانی فورن آفس کو، ان کی وزارت خارجہ سے پاکستان کی وزارت خارجہ کو پریشر بلڈ ہوگا تو پاکستان کی گورنمنٹ مجبور ہوگی کوئی نہ کوئی ایکشن لینے پہ. اس کے ساتھ ہی ایک کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے، کچھ لوگوں نے یہاں پہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ ہمارے اس طرح لائک نیو یارک میں یا کسی دوسری جگہ پہ جلد سے یا جلوس نکالنے کا یا پروٹیسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر یہ کہ وی شوڈ جسٹ منی جو ہے نا کلیکٹ کر کے، تو وی شوڈ جسٹ سینڈ اٹ ٹو دیم. I mean, we are just wasting our energy and time and money as well. تو میرا پرسنل ویو یہ تھا کہ لائک ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. I mean, we cannot just like pick and choose کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ اس کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ افراد جو سوچتے ہیں کہ مظاہروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے 50 افراد کا مظاہرہ آپ آرگنائز کرتے ہیں تو بیسکلی پاکستانی کسی بھی ملک کے، اگر آپ ایمبیسی کے سامنے جب مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے فورن آفس کو فوراً اطلاع دی جاتی ہے اور میڈیا باقاعدہ اس کو چھاپے نہ چھاپے ان کو فوراً انفارمیشن جاتی ہے. ان کا جو انٹیلیجنس سیل ہوتا ہے ایمبیسی کے اندر وہ فوراً ان کو انفارمیشن دیتا ہے. اور اس میں آپ کو ہماری بڑی اتھینٹک انفارمیشن ہے کہ وہ فوراً ان کو ویریفائی کرتے ہیں، ان کو انفارم کرتے ہیں کہ فورن آفس کو کہ فلاں ایمبیسی کے سامنے یا فلاں کانسولیٹ کے سامنے آپ کے مظاہرہ ہوا ہے اور احتجاج ہوا ہے. تو وہاں سے عموماً سفیر پہ یا جو کانسولیٹ جنرل ہوتا ہے اس کے اوپر پریشر بل کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ ان مظاہروں کو روکیں. لندن میں ہم نے جب سیریز آف مظاہرے کنٹینیوسلی ون آفٹر دی ادر، ہم نے ہر 2 ہفتے پہ ایک مظاہرہ کیا، تو خود متعدد مرتبہ پاکستان کے ایمبیسیڈر نے، جو ہائی کمشنر ہے برطانیہ کے اندر سفیر، اس نے ہمیں دعوت دی، مجھے خود بلایا، میں وفد کے ساتھ ان سے ملنے، یعنی ان کے وفد سے ملنے گیا پاکستانی جو ہائی کمشنر. تو ان لوگوں نے باقاعدہ ہمیں خود ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے ان مظاہروں کو روکیں، اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے خیال میں مظاہروں سے جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے تو وہ جو شیعہ کلنگ ہو رہی ہے اس سے بدنامی نہیں ہوتی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا اثر نہیں ہوتا، ان کا بے انتہا اثر ہوتا ہے. اور آواز جو ہے وہ آپ جب ان کو پٹیشن دیتے ہیں تو وہ آپ کے پٹیشن کو پاکستانی پرائم منسٹر تک، حتیٰ پریزیڈنٹ تک، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز تک وہ پہنچاتے ہیں. تو اس کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ وزارت داخلہ کو بھیجتے ہیں. اور میں نے اس کے اثرات دیکھے ہیں، خود دیکھے ہیں. یہاں تک کہ پارا چنار کے اندر ایک مرتبہ جب جنگ ہو رہی تھی یعنی دونوں گروپس کے درمیان میں، تو ان کے ہاں ایسے انہوں نے ہمیں کمپلین کی کہ ہمارے ہاں بعض کا میڈیسن ختم ہو جاتی ہے اور زخموں سے خون بہہ بہ کے لوگ مر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ٹانکے لگانے کا جو تھریڈ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو ہم لوگوں نے جا کے ایمبیسیڈر سے یہ شکایت کی اور اسلام آباد سے باقاعدہ پورا ہیلی کاپٹر میڈیسن لے کے پارا چنار گیا اور ان کو سپلائی کی. ایسا نہیں ہے کہ اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے. آپ لوگوں تک پتہ نہیں چلتا کہ کیا کچھ ہوا ہے اس کا اثر. تو اثر ہوتا ہے، ان پروٹیسٹ کا اثر ہوتا ہے اور اس کو پروٹیسٹ کو نہیں روکنا چاہیے. یہ کنٹینیوس ہونے چاہیے، چاہے 50 لوگ جائیں، 100، 200، 2000، 10,000، جتنا ہو سکے کنٹینیوس ہوتے رہتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اور یہ سوچ کے کہ وہ پیسے ہم وہاں پہ بھیج دیں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا، ہمیں اس چیز کو اس سے نہیں. دیکھیں پروٹیسٹ کے 2 اثرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی مدد ہوگی وہ جو وہاں پہ مسائل سے گزر رہے ہیں. دوسرے آپ کی اپنے اندر سستی نہیں آنی چاہیے بلکہ آپ ایک ریئیکشن دیں. ہم عزادار ہیں،
آج تک ہم 1400 سال سے ہر سال عزاداری برپا کرتے ہیں تاکہ ظالم اور مظلوم دونوں مشخص ہوں کہ کون مظلوم تھا اور کون ظالم ہے. بے شک. تو ہم جب اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو اس کا ایک تو اولاً لازماً اثر ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ کم از کم ہم مظلوموں کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں. بے شک. جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کو ڈالا گیا تو اس میں بھی ایک چھوٹا سا مینڈک تھا, اس نے اپنے پاؤں سے پانی اچھالنا شروع کیا. تو جناب ابراہیم نے کہا, خلیل خدا نے کہا بھی تم کیا کر رہے ہو, یہ پان تم آگ نہیں بجھا سکو گے, پانی بھی کم ہے اور تمہارے پاؤں چھوٹے ہیں, آگ بہت بڑی ہے. تو اس نے کہا کہ خلیل خدا میں جانتا ہوں میں آگ نہیں بجھا پاؤں گا, لیکن میں کم از کم روز قیامت خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ سکوں گا کہ پروردگارہ تیرے خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا تو میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی, میرے پاؤں جل گئے, لیکن میں نے کوشش تو کی. تو جتنا چھوٹا اثر ہو اس کی ہمیں پرواہ نہیں, لیکن ہم کم از کم اپنی ذمہ داری کو تو پورا کریں, اپنی رسپانسبلٹی کو, اپنی شرعی ذمہ داری کو ہم پورا کریں. جیسا ابھی کل ہی کی مجلس کے اندر بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ ان لوگوں میں نہ گنے جاؤ کہ جو گھروں میں بیٹھے رہے اور نیوٹرل. ہاں, جیسے زیارت وارثہ میں اور زیارات کے اندر الفاظ ہیں کہ فلعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت پہ. اللہ لعنت کرے ان لوگوں پہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا, جنہوں نے ظلم کیا ان پہ لعنت ہو, اور وہ جو جنہوں نے سنا کہ شہادت ہو گئی اور ظلم ہو رہا امام حسین پہ, سمعت بذلک فرضیت پہ, اور وہ راضی ہو کے بیٹھ گئے, راضی رہے. اور پوری بحث سے یہ کہ یعنی کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جس نے کہا کہ ہم راضی ہیں, صرف جن لوگوں نے سنا اور انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا اور آواز بلند نہیں کی ظلم کے خلاف, ان کی طرف اشارہ ہے چھٹے امام کے اس جملے کے اندر کہ ان پہ لعنت ہو جو خاموشی اختیار کر گئے. جی. تو یعنی البتہ وہ امام حسین کے معاملے میں بہت سویر ہے امامت کے معاملے میں, لیکن مومنین کے معاملے کے اندر بھی خاموشی اختیار کرنا مناسب نہیں ہے. ایک کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سبزی بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی سبزی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ صاحب سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی کیا دین کے لیے, ان کو سلامت رکھا کی دے. اور ابھی جو انہوں نے یہ ٹیسٹ کے بارے میں کہا ہے بہت کرتا ہے, بالکل چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کرے اور دنیا کو بتایا ہے کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بالکل مطلب جو مولانا نے کہا ہے ہم ان سے اتفاق رکھتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کیا ہے. شکریہ. تھینک یو سبزی بھائی. اور کچھ کہنا چاہیں گے یا کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ بس مولانا دعا کریں کہ جلد سے جلد آپ لائف ٹی پر آپ کروائے, جلد سے جلد شہزادہ کی زیارت کھل جائے اور ہم ان کے روزوں پہ جا سکیں انشاءاللہ. ویسے سبزی بھائی نئی اطلاعات کے مطابق ابھی شام کے اندر ویزے لگے ہیں اور وہاں پہ پابندی نہیں ہے, مگر سیکیورٹی کے حالات ذرا خراب ہے اس لیے لوگ اوائڈ کر رہے ہیں. مگر اگر کوئی جانا چاہے تو, کیونکہ ابھی میرے بھائی کی بھی ابھی کل پرسوں جو یہاں پہ ان کا امبیسڈر ہے شام کا, اس سے ملاقات ہوئی تھی, تو دے آر اسٹل ایشوئنگ ویزاز. سو اگر کہتے ہیں کہ اگر جانا چاہے اپنی سیکیورٹی پہ آپ اپنے رسک پہ جا سکتے ہیں, مگر اس ایریا میں ان کے مطابق حالات اتنے خراب نہیں ہیں, مگر کہ اراؤنڈ شام ایریا میں وہاں پہ کافی حالات خراب ہیں. تھینک یو فار یور کال, وی ریلی اپریشیٹ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں علی بول رہا ہوں. جی مجھے کیسے آپ؟ بس مولانا کا صدقہ ہے, مولانا کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے, اور مولانا جو بہت اچھی چیز ہے, اور ہم جتنا ہو سکے آواز اٹھائے انشاءاللہ. لوگ کو پتا آپ دیکھیے اللہ کے فضل ہم ماتم ہیں, سب کچھ کتنا یہاں پر ساتھ دیتے ہیں اور ہم حق پہ, اور مولانا جو بول رہے ہیں کوئی صحیح ہے, ہم جتنا کرے کم. بے شک. بہت بہت میں یہاں کے پروگرام اٹینڈ کرا ہوں اور کرتے رہا ہمارے دم. آپ لوگ لا سکے, ٹی وی سلامت اچھا رکھے. میری خواہش ہے کہ بہت اچھا ہم کر رہے ہیں اور کی رائے چلیے, ہر رائے بہت اچھی بات ہے. بس بھائی آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے کرے گا, اور آپ ہمیں اپنا نعرہ ضرور سنائیے گا. مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے سب نعرے
حیدری یا دام علی علی ہر علی علی ہر علی اللہم صلی علی محمد آل محمد حسینات زندہ باد حسینیات زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد. میرے مولانا کو خدا انشاءاللہ تقریب میں ملاقات ہے مولانا سے بہت ہی ہوتی. تھینک یو, اللہ حافظ. یہ ماجد مشری صاحب آتی ہیں نیو جرسی سے, بالکل. یہ ہمیں ریگولرلی کال کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا حوصلہ جو ہے نا اتنے سے اتنا ہو جاتا ہے جب ایسے لوگ یعنی ہمارے بزرگ جو ہے کال کر کے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں مزید, لائک ان کا اس طرح نعرہ سن کے جو ہے نا ہمیں اتنی موٹیویشن مل جاتی ہے. لندن میں کال کرتے ہیں, ہدایت ٹیلی ویژن پہ, ہر جگہ پہ جی, اور ان کو سو تقریباً انٹرنیشنل پرسنالٹی بن چکے ہیں نعرے کی وجہ سے ماشاءاللہ. اور ماجد مشری صاحب جو ہیں وہ ہماری ہمیشہ نیو جرسی کی ساری مجالس میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو الحمدللہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نعرہ جو ہے وہ پورے نیو جرسی میں مشہور ہے. ان کی آواز اور ان کے خدا نے ان کو بہت ہمت دی ہے, مولا کے پہ بہت کرم ہے. بے شک. یہ ماجد بھیا ہمیں ہمیشہ کسی اور کال کا انتظار ہونا ہے. ہمیں ہر پروگرام کے اندر, خواتین کے پروگرام کے اندر بھی, کیونکہ ہمارے سنڈے کے روز ایوری سنڈے کو یہاں پہ خواتین کا پروگرام ہوتا ہے, اس کے اندر بچوں کا, یوتھ کا اور ریگولر خواتین کی یعنی ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں. اس کے اندر بھی ماشاء اللہ وہ کال کرتے ہیں اور بچوں کو اور بچیوں کو کافی یعنی کہ سے جو ہے نا انکریج کرتے ہیں. میرا اس کے ساتھ ہی ایک اور کویشچن میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ایکچولی یہ کویشچن مجھے کسی نے کرنے کے لیے کہا تھا کہ جیسے کہ ہمارے مومنین جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں یا یورپ میں یا کہیں پہ بھی, اسپیشلی یورپین کنٹریز کے اندر, کہ ہم یہاں پہ آئے اور جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حج زکوٰۃ سارے اپنے واجبات پورے کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ از دیئر انف فار دیم کہ لیونگ ان دیز کنٹریز دے آر جسٹ ڈوئنگ دیئر واجبات اینڈ اس کے ساتھ ان کو سم تھنگ اللہ نے ان سے بولے کیا تم نے یہ تو سب کر رہے تھے, تم نے کیا کیا؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا. دیکھیں رسول خدا کی دو زندگی ہیں, مکے کی زندگی اور مدینہ کی زندگی. جی, ہمیں تشخیص یہ دینا ہے. دیکھیں پوری بحث ہے ہمیں دور کون سا دور گزار رہے ہیں, ہم صحیح, ہم کس امام کے دور سے مماثلت رکھتے ہیں. جی, اور پھر وہی ہماری جو ہے ذمہ داریاں, ان کے شیعوں کی ذمہ داریاں دیکھتے ہوئے ہمارے لیے ہماری رسپانسبلٹی واضح ہو جاتی ہے. رسول خدا کی مکے کی زندگی, مدینہ کی زندگی. مدینہ کی زندگی اسلامی معاشرہ ہے, جی, مکے کی زندگی کافر معاشرہ, یعنی کیونکہ وہاں پہ سب مشرکین تھے. جی, ہم جو ہے مکے کی زندگی گزار رہے ہیں. وہاں پہ رسول خدا کی دو علامات مشہور تھی, صادق و امین. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی آپ کافر ملک میں بھی رہیں تو آپ کے اندر دو نشانیاں ضرور ہونی چاہیے. ایک تو کافر سے بھی جھوٹ مت بولیں, صحیح, اور دوسرے کہ ان کی امانت میں خیانت مت کریں. کافر کی امانت میں خیانت کرنا بھی جائز نہیں. تو دو یہ نشانی ہونی چاہیے. کبھی کوئی نہ کہے کہ مسلمانوں کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ جھوٹے ہیں, مسلمانوں کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ خیانت کرتے ہیں. اپنے بہترین مثال قائم کریں کہ کوئی بھی پوچھے, مثال کے طور پر بعض قوموں کی ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے, ان کے ساتھ بزنس کرو تو یہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ کرو تو یہ فائدے ہیں. ہماری ریپوٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, یہ جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ان کی ریپوٹیشن کیا ہے؟ تو ہماری ریپوٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ہر آدمی انکریج ہو کہ میرا کردار دیکھنے کے بعد میرا ایسا عمل ہو کہ وہ کسی اور حضرت علی کے ماننے والے کے ساتھ بزنس کرنے کو پریفر کریں. انہوں نے میرے ساتھ ایک اچھی اگزامپل قائم کی ہے تو وہ آپ کے ساتھ بزنس کریں, آپ اچھی مثال قائم کریں, میرے ساتھ بزنس کریں. تو ہم مثال ایسے قائم کریں کہ ہم پیپل وڈ بی اٹریکٹڈ ٹو دی اہل البیت. یعنی کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں عقیق دیکھے تو ہم سے بات کرنا چاہیے, ہم سے بزنس کرنا چاہیے, نہ کہ وہ عقیق دیکھ کے ہم سے گھبرا جائے یہ تو عقیق والا نہیں ہے. تو ایک تو ہمارا عمل کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ ہم ان تک پیغام پہنچائیں, رسول خدا کا پیغام پہنچائیں, کربلا کا پیغام پہنچائیں. اگر ہو سکے تو کم از کم اہل بیت علیہ السلام کی جو احادیث ہیں, چھوٹی چھوٹی حدیث, خصوصاً نہج البلاغہ کے اواخر میں جو شارٹ سیئنگز ہیں حضرت علیہ السلام کی, جی, رسول خدا کی شارٹ سیئنگز ہیں, نہج الفصاحہ میں حضرت علی کے غرر الحکم ہے. جی, تو شارٹ سیئنگز جو ہے نا ہمارے ائمہ کی, وہ نکال کے 40 حدیثیں مختلف موضوعات پہ, عقل پہ, علم پہ اور زندگی گزارنے پہ, جوانوں سے متعلق کیا کہا ہے, بزرگوں سے متعلق کیا کہا ہے, فیملی سے متعلق کیا کہا ہے, بزنس سے متعلق کیا کہا ہے, 40 حدیثیں کلیکشنز بنائیں, 20 حدیثیں, 40 حدیثیں, چھوٹی چھوٹی سی کتابچے, بکلیٹس, اور پھر ڈسٹریبیوشن لوگوں کے درمیان میں کریں تاکہ لوگ کہیں اچھا ان کے امام نے یہ کچھ کہا ہے.
جب وہ پڑھیں گے سنیں گے تو لازماً اٹریکٹ ہوں گے اہل بیت کے راستے پہ. جو کچھ کار خیر کریں اہل بیت کے نام سے کریں جی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. چاہیے اگر یہ مثال کے طور پہ بھی ہیوسٹن میں دیکھا کہ مہدی گروپ ہے جی وہ یعنی جو بالکل بے گھر ہیں ان لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, بالکل, تو انہوں نے کہا کہ مہدی گروپ جی یعنی والد کے نام سے کر رہے ہیں. جو کام کریں اہل بیت کے نام سے کریں, ہر اچھا کام اہل بیت کے نام سے کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اچھا اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ نیک کام ہے. تو اسی لیے ہر کام کو امام زمانہ سے اور اہل بیت سے وابستگی رکھیں. اور یہاں پہ جیسا کہ امریکہ یورپ کے اندر آپ کے ہر پڑوسی موسٹلی جو ہے کافر ہیں, لائک امیرکنز ہیں یا دوسرے ہیں. I mean, how to behave with them? I mean, اپنے نیبرز کو ہر کوئی عید تہوار آتا ہے ان کو کھانے بھیجیں. کھانا جو ہے بھیجنا وہ انسان کو قریب لے کے آتا ہے. گفٹس ضرور دیں, کارڈز آتے ہیں, عید کارڈ ہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی مناسبت آتی ہے. محرم آتا ہے تو ان کو مثال کے طور پہ کوئی ایسا پمفلیٹ دیں, کچھ دیں کہ جس کے اندر حسین کا انٹروڈکشن ہو, حسین نے قربانی دی ہے, کتابچہ ہو, کوئی بکلیٹس ہوں. تو ہر جگہ پہ جا کے انٹروڈیوس کرنا. اس سال لندن کے اندر ایک کیمپین چل رہی تھی, بہت اچھی تھی, کہ ہو از حسین کے نام سے ویب سائٹ بھی انہوں نے بنائی ہے, ہو از حسین. وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں کہ مختلف جو مثال کے طور پہ بڑے بڑے لیڈرز نے, چارلس ڈکنس نے کیا کہا ہے حسین سے متعلق, جی میں نے سائنس بھی دیکھے نے کیا کہا, یہ سب کے سب آپ نکالتے چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی لوگ سننا چاہتے ہیں کہ حسین موٹیویشن تھی اتنے لوگوں کے لیے, تو کون ہے حسین؟ جی تو وہ تھوڑا سا اٹریکشن پیدا ہوگا, اس طرح سے آہستہ آہستہ تشیع کی طرف آئیں گے, حسین کی طرف آئیں گے. یہ جو ہمیں انسانیت کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے, اور اس کے دیٹس نیکسٹ اسٹیپ کہ وہ اسلام کی طرف ان کو آپ لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے. دیٹس نیکسٹ اسٹیپ کہ اگر آپ انسانیت کے رشتے کو چھوڑ دیں گے تو وہ بہت اچھی بات. دیکھیں سب سے پہلے کریں تالیف قلوب, یعنی ان کے ہارٹس کو سافٹ کریں, ان کے دل جو ہے نرم ہو اسلام کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے. ان کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو, ایک سافٹنس پیدا ہو مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسلمانوں سے رغبت پیدا کریں. جی اور نیکسٹ اسٹیج یہ ہوگی جب ان کے دل میں ایک رحم آ جائے گا مسلمانوں کے لیے, تو پھر وہ کم از کم ان کی نسلیں جو ہیں وہ جب اچھے نظریات رکھتی ہوں گی تو وہ پھر اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. صحیح. اب جیسے آج ہماری جاب کے اوپر ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کے کرسمس کے اور ہمیں ہالیڈیز کے حوالے سے آگے کارڈ دیے. وی ڈونٹ ایون ٹاک ٹو ایچ ادر. ہمیں کوئی وہ کمپنی میں کام کرتی ہے, آ کے وہ سب کو یہ کارڈ دے رہی ہے. شی از جسٹ لائک ڈوئنگ اٹ. اینڈ میرے ساتھ ایک میرے کو ورکر ہیں, وہ بھی الحمد للہ شیعہ. تو وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ لائک کہ وی ڈونٹ ایون نو ہر, اینڈ شی کیم اور وہ اپنا کام کر کے چلے گی. اس کے اوپر جیسس لکھا ہوا تھا, اور آپ پڑھیں گے ضرور کسی طرح سے کیا کیا لکھا ہے اندر. اس میں صرف ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہو. مثال کے طور پہ وہ عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ ضرور کرتے ہیں, جیسس رولز دا ورلڈ, میری کرسمس, کچھ بھی. اب آپ اسی طرح سے لازماً ایک پیغام ان کو بھی دیں, اور اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہو, کوئی بہت پیارا فرمان ہو, حضرت کا چھوٹا سا فرمان بھی اگر لکھ دیں گے تو وہ زندگیاں بدل دیتا ہے. جی کیونکہ 8ویں امام کی حدیث ہے کہ لو علم الناس وحسن کلامنا لاتبعونا, اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہوگی تو وہ ضرور ہماری پیروی کریں گے, ہمیں فالو کریں گے, ہماری اتباع کریں گے. تو ہم اگر کچھ نہ کچھ ایسے کارڈ یا کچھ بعض کا مناسبتوں پہ کارڈ نہیں دے سکتے, جیسے سوگ کے دن ہے جی محرم, تو اس پہ آپ ان کو بکلیٹس دے دیں, کچھ ایک آؤٹ لائن دے کے دیے امام حسین علیہ السلام میں کارڈ دیں ان کو, اس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ یہ سو کا کارڈ ہے جی, کالے رنگ کا ہو یا کچھ ہو گئی, کیوں کیا کبھی ہم وی آر کمیموریٹنگ دی مارٹرڈم, ہم سوگ منا رہے ہیں, شہادت کا ایام ہے. تو ایسا کچھ نہ کچھ لکھا ہو جس کے اندر پیغام ہو, یا کسی نہ کسی ایسے آدمی کی جس کو وہ مانتے ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ امام حسین کے انقلاب کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور ان کے ہالیڈیز کے اوپر جیسے کرسمس ہے, ایسٹر ہے, اس پہ آپ ان کو لائک مثال کے طور پر کچھ, تو ابھی ان کو مثال کے طور پہ کارڈ دیں کہ جی وہ قرآن سے اباؤٹ جیسس, اباؤٹ میری, حضرت مریم کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے, جناب عیسیٰ سے متعلق کیا کہتا ہے, ان کی کتنی تعریف کی ہے, ان کو نبی مانتے ہیں, جناب مریم پاکیزہ ہیں, ہم ان کی توہین نہیں کرتے, ہم ان کو اسی طرح سے مانتے ہیں, بلکہ عیسائیوں سے بھی زیادہ مانتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ پاک دامنہ تھی. تو یہ آپ الفاظ جب لکھ کے بھیجیں گے تو ان پہ لازماً اثر ہوگا کہ مسلمانوں کا نظریہ ہمارے متعلق اچھا ہے. بے شک. میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہوا تھا جسٹ لائک کرسچن لوگوں کے ساتھ, کچھ ٹائم میرا گزرا ایک سٹی اوماہا کے اندر. I mean, they used to come and visit us in the hospital. My dad was in the hospital at that time. And وہ لوگ کبھی انہوں نے پریچنگ نہیں کی, کبھی آ کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کا یا کسی کا انہوں کو کوئی ذکر نہیں کیا, وہ صرف اپنا اخلاق دکھاتے تھے آ کے. اور اس کے بعد لائک میں سوچتے ہوئے یہ ہوتا تھا کہ لائک یہ لوگ I mean they never لائک کبھی پریچنگ کرنے کی کوشش, چرچ کے ساتھ منسلک تھے, وہ لوگ صرف کہتے تھے ہم آ کے پریئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, if you don't mind. How can I say no to that? کہ وہ آ کے پریئر صرف کرنا چاہتے ہیں. تو میں
منع کر سکتا ہوں. اگر اسی طرح کے لائک اگر ہم کچھ گروپس بنا دیں جو ہاسپٹلس کے اندر جائیں لوگوں کی عیادت کریں, یہ آپ نے ایک مجلس کے اندر بھی پڑھا تھا کہ ایک ون آف دا لائک مولا علی علیہ السلام کا کہ وہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے یہ سب سے چیز جو رسول خدا کی جو پسندیدہ ترین چیز ہے ان میں سے ایک چیز ہے عیادت مریض, اور کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے خود رسول خدا مشرکین کی بھی عیادت کے لیے گئے ہیں جی, جس کی وجہ سے ان کو پھر ایک مرتبہ وہ اسی وجہ سے مسلمان ہوگا کہ ہم نے تو رسول خدا کے ساتھ زیادتی کی تھی اور یہ ہماری عیادت کے لیے آئے. تو ہاسپٹل میں آپ کے گروپس ہونے چاہیے, ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے. بے شک. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے. مولانا کی اسپیچ سن رہا تھا میں, ایک چیز کی جو مہدی گروپ کے بارے میں کہتے ہیں مولانا کہ ہم جو فیڈ کرتے ہیں لوگ کا یہ انٹینشن ہے کہ کیوں غیر مسلم کو فیڈ کرتے, وہی جو ہے مسلمان کو کھلائے اور غیر مسلم کو فیڈ کریے. وہی جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں آپ انڈیا پاکستان کہ وہاں پہ کرائیے ہے کہ رزق کھا رہے اور کنٹری کو جیسے غریب لوگوں کو سننا. جی ابھی مولانا صاحب جواب لیتے ہیں. آپ اگر ٹی وی پہ سن لیں کیونکہ ہمارا فون پہ آتی ہے آواز صحیح نہیں آ رہا, تو ابھی مولانا صاحب جواب لیتے. تھینک یو. ان کا کوشچن یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ حسن اخلاق, وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں میں کچھ جو ہے نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہی پیسے اگر انڈیا پاکستان میں بھیج دیں اور اپنے مومنین کو وہاں پہ سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ جو ہوم لیس کو فیڈ یہ کرواتے ہیں مہندی گروپ سے, کیونکہ مہندی بھائی جو ہے مہندی گروپ کے جو ہے کائنڈ آف انچارج ہے یہاں پہ, جو ہر سنڈے کو جا کے تو ہوم لیس کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ لوگ مسلم نہیں ہیں موسٹلی, جو ہے وہ آئی وڈ سے 99% اس کے اندر کافر ہی ہوتے ہیں. تو لوگ اس کے اوپر جو نکتہ چینی کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہیں کہ ہاں دیکھیے مومن کو کھلانا بہتر ہے اس کے بعد, لیکن کافر کو کھانا کھلا سکتے ہیں, بالکل کھلا سکتے ہیں, حتیٰ جانور کو بھی کھانا دے سکتے ہیں اسلام میں. جی تو انسانیت بے شک لائک کہ پہلے انسان تو وہ ہے نا. جی ہاں, حتیٰ ہمارے یہاں ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ وضو کر لیں یا پھر ایک نجس العین جانور کو پانی پلا دیں, جی تو کہا کہ اس نجس العین کو پانی پلا دو, جی وضو مت کرو, تیمم کر لو. جی لیکن ہمارے ہاں ان ملکوں کے اندر ضروری اس لیے ہے کہ ایک تالیف قلوب جس کو کہا گیا ہے, مولفت قلوب ہے قرآن کی آیت ہے, جی کہ زکوٰۃ کے بھی 8 جو ہیں اللہ نے مصرف بتائے ہیں. جی یہ نہیں جو ہے کہ للمساکین للفقراء والمساکین وابن السبیل, جی اللہ نے گنوائے ہیں قرآن کے اندر, جی جو مساجد ہیں سب کچھ ہے. آخر میں کہا لمؤلفۃ قلوبہم, جی جن کے دل کو تالیف قلوب کی خاطر آپ کفار کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ. جی تالیف قلوب کی خاطر. اب وہ علماء اور یہاں سب تشخیص دے رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ جائیں کام کریں تاکہ ان کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہو, بے شک ایک سافٹ کارنر پیدا ہو مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان ان کو پوچھ رہے ہیں, اور وہ صرف کھانے کی حد تک ہے. جی ہم ان کے لیے کوئی مکان نہیں بنا کے دے رہے ہیں, ہم ان کو کر کے دے رہے ہیں, صرف ان کو یہ ہے کہ ان کو کھانا کھلا کے ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ سب مسلمان تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں. بے شک. اور وہ ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں, بے گھر ہے, ہوم لیس ہیں اور ان کے پاس کھانے کو واقعی کچھ نہیں ہے, جی تو ان کو کھلا رہے ہیں. میرے خیال میں تو ہماری انسانیت کا فریضہ بالکل. آئی تھنک اس کے اندر یہ کہ بے شک ہمیں پاکستان انڈیا میں جہاں پہ بھی ہمارے غربا مومنین ہیں ان کی بھی سپورٹ کرنی چاہیے, ہم کرتے ہوئے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد میں اگر کوئی ہوم لیس ہو اور آپ اس کو نہ دیکھیں, آئی تھنک میرا نظریہ یہ کہ اللہ نے ہم سے ضرور پوچھے گا تم اس کو بھی نہیں کھلاؤ جو اور اس کے علاوہ پھر وہ اسی طرح سے مسلمان ہو جاتے ہیں. کتنے لوگوں میں کم از کم ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا, سافٹ کارنر پیدا ہوگا. بے شک. اور یہاں پہ جیلوں کے اندر بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک صاحب نہیں صرف کیلیفورنیا میں ایک صاحب نے 700-800 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شیعہ کیے ہیں. بے شک. جیل میں وہ آپ اپنے حسن اخلاق سے ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے تو صرف یہاں پہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, آپ وہ بھی کریں. وی آر سیئنگ دیٹ وی شوڈنٹ. آپ ماشاء اللہ اللہ میاں لوگ مومنی اتنے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دیں نا, تو آئی تھنک ایوری تھنگ کین بی ڈن. اس کے ساتھ ہی میں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف آتا ہوں. اف یو وانٹ یو کین آنسر ان انگلش بیکاز دیٹس ریلیٹڈ ٹو یوتھ. اینڈ اب یوتھ کے لیے کیا میسج دیں گے, یوتھ ہاؤ دے شوڈ بہیو ود دیئر پیرنٹس, دیئر ایلڈرس, دس از کائنڈ آف لائک گروئنگ issue over here in our community, especially in Europe and United States and Canada. Okay, I mean they like they think they're just like buddies
سو جس طرح آگے سے وہ ریئیکشن کرتے ہیں, اگر وہ بات کرتے ہیں, پیرنٹس کئی دفعہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ماشاء اللہ ان کی ہائٹس اتنی اونچی ہو جاتی ہیں, لائک اتنا لاؤڈلی بولتے ہیں آگے سے. تو آئی وڈ ریکویسٹ یو لائک تھوڑا سا میسج ان کے لیے دیں کہ ہاؤ شوڈ دے ٹریٹ دیئر پیرنٹس, ایلڈرس اینڈ لائک پیپل اراؤنڈ ان دا کمیونٹی. I think there are many books on this topic. A lot has been said. A lot has been written on this topic. The Quran is very clear. Our youth are our strength so long as they are following Islam properly. And if you want to destroy a people, then don't spend any money on them if their youth are already destroyed. If their youth are not doing anything, then don't do anything against that people, because their community is already dead. Their community will be going towards a destruction only and only because their youth have no future. If the youth of a community go into wasting, extravagance, wasting money, not learning Islam, not even learning the worldly things, away from education, then that nation has no future. The future of a nation lies with the youth who are hardworking, who see a future in education, in learning, in teaching, in learning other languages, especially their mother tongues. And they want to learn religion, and they want to be able to teach and communicate with other people. Then that community has a future. But if the community itself sees, and you can see in other communities, many other communities, they have a lot, a lot of things going on for their youth, where the youth are directly involved in the running of the community, in working for the community, in educating themselves and spreading the education to other people about Islam and other things. Those communities are very strong. And the communities who lack everything, organization, leadership, their youth themselves go into things which are un-Islamic, drugs, drinking, everything that you name, then that community needs no enemies. Their youth are the biggest enemy of that community. And I think we need to address this issue. Our youth need to be respectful towards, Islam is all about manners and etiquettes. If a youth has no manners, they don't know how to talk to their elders, the scholars, their parents, their elders, their older brothers and sisters, their community members who are older than them, then those youth have no future, because they will exactly train their children the way they are, and that will be those are lost cases, and they only realize what they're going through once they harbor the children that they bring into this world the similar way, and that's when they realize that they made a big mistake. I've seen that in Europe and in America. Many of the youth who have now grown up, and they've come to me and they've said, our children have no future now. My parents did not teach me enough. I could not deliver it to my children, and my children are now a lost case. So اس کے لیے پیرنٹس کا بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے کہ لائک ہاؤ ٹو. اب تو 50s میں 60s میں 70s میں یورپ میں لوگ آ گئے تھے, اور وہاں پہ بہت پرانے ہیں لوگ, ان کے سب کے بچے تو نہیں لیکن بہت سے لوگوں کے بچے ڈسٹروائے ہو گئے, اور اس میں ان کی نسلیں تباہ ہونے میں سب سے بڑا جو ہے دخل بعض اوقات والدین کا بھی ہے, بعض اوقات معاشرے کا ہے, بعض اوقات مختلف عناصر ہیں, خود ان یوز سے بات کا توجہ نہیں دی, تو اس وقت بہت مسائل ہیں. اس کے اندر ایک اچھی چیز ہمارے پاس یہ کہ ان ممالک کے اندر ہمارے پاس جو دینی مراکز کافی تعداد میں اب بن گئے ہیں. پچھلے 20-30 سال میں الحمدللہ تعداد بنی ہے جس کے اندر ہمارے یوتھ کی کافی ٹریننگ ہو سکتی ہے. جی, والدین کا فریضہ یہ ہے کہ وہاں پہ بچوں کو لے کے آئیں, وہ تعلیم سیکھیں, زبان سیکھیں, مجالس اٹینڈ کریں. جو لوگ عزاداری سے وابستہ رہے ان کی نسلیں بچ گئی ہیں, اور جو عزاداری سے دور ہو گئے ان کی نسلیں ختم ہو گئی. بے شک. تو کم از کم ان کو زبان آئے کہ مجالس سن سکیں اپنی اپنی زبان میں, اردو میں کم از کم وہ مجلس سمجھ سکیں. انگلش میں ہو رہی ہیں مجالس, لیکن اردو کو سکھائیں, ضرور سکھائیں. عربی سکھائیں, جن کے والدین عرب ہیں وہ عربی سکھائیں, جن کے والدین ایرانی ہیں فارسی سکھائیں, افغانی ہیں فارسی سکھائیں, جن کے پاکستانی انڈین پیرنٹس ہیں وہ اردو سکھائیں, تاکہ بچوں کو مجالس سمجھ میں آئیں, وہ وہاں سے کچھ لے کے اٹھیں. بے شک. اور کم از کم حب اہل بیت اگر نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. بے شک. میرا آخری کوشچن آپ سے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں اکثر علماء حضرات آتے ہیں اور وہ ایک ٹائم لمٹ ٹائم فریم دے کے چلے جاتے ہیں ودن 2 years اور ودن 3 years اور ودن 4 years,
مولا کا ظہور ہو جائے گا. اینڈ ابھی تک آپ کی لائک نظر میں کتنی علامتیں جو ہے اس کی ہو چکی ہیں, اور یہ ٹائم فریم دینا کس حد تک صحیح ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. جی دیکھیں, ظہور سے متعلق جو ہے وہ احادیث ہیں کہ حلق فی المستعجلون, جلد بازی کرنے والے. کیوں یہ ظہور ہو رہا کہ کب ہوگا؟ جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے, ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کذب الوقاتون شرعان کی حدیث ہے کہ جو وقت معین کریں گے 500 سال تک ظہور نہیں ہوگا, یہ 5 سال میں ہونے والا ہے, 100 سال تک ظہور نہیں ہوگا, اگلے سال ہونے والا ہے. دونوں جھوٹے ہیں, سب جھوٹے ہیں. کوئی بھی ظہور کا وقت عالم دین نہیں جانتا, کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ سون کچھ بھی نہیں ہے. سون وہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ علیہ صبح قریب, کیا صبح قیامت قریب نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے بھی اللہ کہہ رہا ہے قریب ہے. جی, تو ظہور قریب ہے, کتنا قریب ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جی, اگلے سال ہوگا, 10 سال بعد ہوگا, 100 سال بعد ہوگا, کوئی نہیں جانتا. قریب ہے. یہ تو لاجیکل چیز ہے کہ ہمارا دور سب سے قریب ہے, پچھلے والے بہت دور سے. جی, لاجیکل ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آج کل ہمیں ہونے والا. علماء یہ کہتے ہیں کہ 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں, لیکن وہ علامات پوری ہوئی ہیں 80% سے زیادہ کہ جن سے متعلق امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اتنے دنوں بعد ظہور ہو جائے گا. جب تک یہ نہیں ہوں گے تب تک ظہور نہیں ہوگا. تو وہ تو اتنی علامات ہیں, سینکڑوں کے حساب سے آپ نے بتائی. ایک ہی صرف حدیث میں چھوٹے امام نے 50 علامتیں بتائی ہیں, ایک اور حدیث ہے اس میں. تو وہ بے انتہا علامات ہیں, لیکن وہ جو لاسٹ 6 months کی علامات ہیں, جن کو کہا ہے من المحتوم حتمی علامات ہیں, وہ 5-6 ہیں. وہ ہوں گی فائنل ایئر میں. رجب میں 3 قیام ہوں گے. دس ول بی دا لاسٹ رجب بفور عاشورہ. عاشورہ میں ظہور ہوگا. تو امام علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ رجب کے مہینے میں ایک سفیانی آئے گا, جس کا نام عثمان ابن انبسہ ہوگا, شام میں. وہ وہاں بھی گورنمنٹ ایک مسلمان آ جائے گی. ایران کے اندر سید حسنی ہوں گے, خراسانی ہوں گے, جو قیام کریں گے مشہد سے. اور یمن کے اندر ایک انقلاب آیا تھا, شیخ شعیب بن صالح. یہ 3 قیام ہوں گے ایک ہی رجب میں. پھر ایک چیخ بلند ہوگی شب قدر میں. جی, شب قدر ماہ رمضان کے اندر ایک چیخ بلند ہوگی جعل حق و زحق الباطل. یہ آخری چیخ ہوگی. اس کے بعد پھر ایک لشکر بھیجے گا سفیانی خانہ کعبہ امام زمانہ کے ماواللہ ان کی مخالفت میں. تو خصف بیدا, یعنی وہ مدینے اور مکے کے درمیان میں ایک زمین کا نام ہے بیدا, وہاں پہ آئے گا تو زمین میں دھنس جائے گا پورا لشکر. ایک جو ہے اور علامت جو ہے میجر سائن اس میں ہے کہ قتل نفس زکیہ, ایک سید زادہ ہوگا جو عالم دین ہوگا, جن کا بین رکنے اور مقام رکنے یمانی مقام ابراہیم دونوں کے درمیان میں قتل شہید کیا جائے گا ان کو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. اس کے 25 دن بعد امام کا ظہور ہوگا. یعنی اب یہ وہ حتمی علامات ہیں جو آخری 6 مہینوں میں ہیں. اس سے پہلے بے انتہا علامات ہیں, لیکن امام نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جو علامات پوری ہوں گی تو اس کے کتنے عرصے بعد ظہور ہوگا. جب انہوں نے نہیں کہا تو پھر ہمیں اجازت نہیں ہے کہنے کی. صحیح. آئی تھنک ناظرین تک یہ میسج کافی کمپلیٹ پہنچ گیا ہوگا. اور اگر ناظرین وی ہیو فیو منٹس لیفٹ, اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. میں مولانا سے گزارش کروں گا مولانا, اگر آپ پاکستان کے شہداء کے لیے اور جو زخمی ہیں ان کے لیے کال. ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ پاکستان کے حالات کو بہتر فرما, اور بحرین کے, عراق کے, افغانستان کے, یمن کے, پورے ناردرن افریقہ کے سب کے حالات کو بہتر فرما. تمام کے تمام اس وقت جو ہیں وہ 40 کی چہلوں کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں. پروردگارہ تمام زائرین کی حفاظت فرما, اور پروردگارہ جتنے بھی اس وقت دشمنان اہل بیت سب کو نیست و نابود فرما, اور ان کے دشمنوں کو سب کو غارت فرما. پروردگارہ جو بھی اہل بیت کے ماننے والے ان کی جان مال زادوں کی حفاظت فرما, ہماری مسورات کے پردے کی حفاظت فرما, جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما. خصوصاً بحرین میں پاکستان میں ہمارے جوان بہت زیادہ اس وقت ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ ہے. پروردگار سب کی حفاظت فرما. اس ٹیلی ویژن کا جو سلسلہ پروردگار اس کو ترقی عنایت فرما, جو خدمت کرنے والوں کو توفیقات میں اضافہ فرما. جو جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے ساری عزاداری کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما, زائرین کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, نجف کی حفاظت فرما, کربلا کی حفاظت فرما, مکہ مدینہ کی حفاظت فرما, دمشق سے زینب کے حرم کی, جناب رقیہ بنت حسین, سکینہ بنت حسین ان کے حرم کی حفاظت فرما, اور قم کی مشہد کی حفاظت فرما, کاظمین کی سامرہ کی حفاظت فرما, اور پروردگار جہاں جہاں پہ بھی علیہ السلام کے ماننے والے سب کی حفاظت فرما, اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک لاسٹ کال ہے.
السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ بول رہے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. ہیوسٹن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں تو آپ کے مجالس وہاں سے بھی جو آپ پڑھتے رہے ہیں ہدایت ٹی وی سے تو میں سنتا رہا ہوں. ابھی آپ بہت اچھا بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو جزائے خیر دے اور اسی طرح آپ کی بات کہتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی بہت شکریہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ اس طرح یہاں آتے رہے. ہم آپ کے سے مستفید رہیں. تعالیٰ آپ کو تھینک یو جی. یہ راجا صاحب پرویز نقوی صاحب یہ ہمیشہ whenever he can he try to call us in. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم مولانا کے بہت بہت شکر گزار ہیں. آپ یہاں پہ تشریف لائے. انشاءاللہ جب دوبارہ بھی ہیوسٹن میں آئیں گے ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے. آج کیونکہ ٹائم تاخیر کافی ہو چکی ہے اور ابھی مولانا مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں اور ابھی اور بھی کہیں ان کو جانا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ جب ہیوسٹن تشریف لائیں گے دوبارہ اس کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ مولانا صاحب ساتھ پروگرام کریں گے. انشاءاللہ ہمارا پروگرام سیٹرڈے کو ہوگا دوبارہ ریگولر ٹرانسمیشن. تو آپ کے ساتھ سیٹرڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آصم نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولایت ٹی وی کی مینجمنٹ اور کارکن یہاں سے پیش کیے جانے والے پروگرامز میں کی جانے والی کالز، سپیکرز، مہمان اور دیکھنے والوں کے خیالات اور اشتہارات کے ذمہ وار نہیں ہیں. شکریہ. In the name of Allah, the most beloved and merciful, the management and staff of Vilayat TV are not responsible for the views and opinions of the speakers, guests, advertisers, and callers to our live programs. Thank you.